الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. اور تمہارے پروردگار نے فرما دیا ہے کہ تم مجھ سے ہی مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور جو لوگ میری بندگی سے ذرائع تکبر کتراتے ہیں ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں کام کرو۔ بلا شبہ اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا بنانے والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں، پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بھٹک رہے تھے جو اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائیں، اور کیا ہی خوبصورت صورتیں بنائیں، اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو عطا کی۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے۔
سو اللہ پروردگار عالم بہت ہی برکت والا ہے، وہی زندہ ہے جسے موت نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت پکار کے لائق نہیں، تو اس کی بندگی خالص کر کے اسی کے لیے اس کو پکارو۔ ہر طرح کی تعریف کے سزاوار تو اللہ ہی ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہمارا فقط ہے خدا غوث اعظم، اللہ ہمارا ہے غوث اعظم، نہیں کوئی اس کے سوا غوث اعظم۔ جھکیں جس کے دربار پر جن و انسان، وہ خلاق ارض و سما غوث اعظم۔ خدا کے سوا کون فریاد رس ہے، وہی ہے سمیع الدعا غوث اعظم۔ جو ہر وقت سنتا ہے سب کی دعائیں، جو ہر وقت سنتا ہے سب کی دعائیں، وہی سب کا حاجت روا غوث اعظم۔ جو معبود ہے انبیاء اولیاء کا، جو معبود ہے انبیاء اولیاء کا، وہ مسجود شاہ و گدا غوث اعظم۔ رگے زندگی سے جو نزدیک تر ہے، وہ بے مثل سب کا خدا غوث اعظم۔ نہیں ہے جو محتاج ہرگز کسی کا، نہیں ہے جو محتاج ہرگز کسی کا، وہ محتاج کا آسرا غوث اعظم۔ مسلمان سمجھتا نہیں ہے کسی کو، مسلمان سمجھتا نہیں ہے کسی کو، کبھی بھی خدا کے سوا غوث اعظم۔ مناسب نہیں ہے کہیں غیر حق کو، مناسب نہیں ہے کہیں غیر حق کو، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم۔ خدا غوث اعظم ہے سب کا بلا شک، خدا ہی کو اپنا بنا غوث اعظم۔ خدا ہی مددگار ہے ہر کسی کا، وہی دافع ہر بلا غوث اعظم۔ مصائب میں بس اس خدا کو پکارو، مصائب میں بس اس خدا کو پکارو، وہ غفار جرم و خطا غوث اعظم۔ خدا ہی کا فرما ہے جاری جہاں پر، وہ مختار روز جزا غوث اعظم۔ وہ قیوم دانا خدا بند عالم، سزاوار شان بقا غوث اعظم۔ جو سب کے سفینے کنارے لگائے، جو سب کے سفینے کنارے لگائے، وہی سب کا مشکل کشا غوث اعظم۔ ظہور اس خدا سے مدد مانگیے گا، ظہور اس خدا سے مدد مانگیے گا، نہیں کوئی جس کے سوا غوث اعظم۔ حضرات محترم، میرے ارادے میں یہی تھا، یہ نظم میں نے پڑھنی تھی۔ یہ ہماری جماعت کے ایک بزرگ عالم دین جو ابھی حیات ہیں اور بہت بڑے شاعر ہیں، دارالعلوم تعلیم قرآن راجہ بازار راولپنڈی میں استاد ہیں،
کی یہ نظم ہے. اس کے علاوہ بہت سی نظمیں اس سے پہلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و منقبت میں آپ کی خدمت پیش کرتا رہا ہوں. تھوڑی دیر پہلے ابھی مجھے اپنے نوجوان نمازی ساتھی کا فون آیا اور انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ نظم جو پچھلے جمعے میں آپ کو سنا چکا ہوں وہ نظم سنا. میں نے کہا میں تو پڑھ چکا ہوں. کہنے لگے جی ہماری ریکویسٹ ہے خاص طور پر خواتین کی کہ وہ نظم سنائی جائے، تو اگر آپ اجازت دیں تو وہ بھی پڑھ لوں. وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے. مزے کی بات یہ ہے یہ ایک بہت بڑے معروف گدی نشین کی نظم ہے. یہ نظم مجھے دارالعلوم تعلیم قرآن کے جلسے میں میرا بھی بیان تھا. وہاں ایک نعت خوان تھے جھنگ کے چشتی صاحب مرحوم، انہوں نے پڑھی، مجھے بڑی اچھی لگی. صبح کے ناشتے پر ہم اکٹھے تھے. قاضی ظہور الحق صاحب جب جن کی نظم ابھی میں نے پڑھی ہے ان کے پاس، تو میں نے ان چشتی صاحب سے پوچھا کہ رات میں آپ نے جو اللہ کی حمد و ثنا پڑھی تھی یہ تو بہت کمال کا کلام ہے. تو انہوں نے کہا جی مجھے قاضی صاحب نے دی تھی. ایک پھٹا ہوا کاغذ ایک کنارے سے مجھے قاضی صاحب نے اپنے ہاتھ سے لکھی تھی، وہ کاغذ مجھے دے دیا انہوں نے. میں نے اس کو پھر شائع کیا تمام پاکستان کے اخبارات اور رسائل جرائد کے اندر. اب یہ اتنی عام ہو چکے کہ سارے نعت خوان اس کو پڑھتے ہیں. یہ جس گدی نشین بہت بڑے پیر کی نظم کسی زمانے میں وہ شرکیہ نظم لکھتے تھے، اللہ پاک نے اپنی رحمت سے دستگیری فرمائی، زندگی آخر دور میں ان کا کایا پلٹی اور پھر انہوں نے یہ نظم لکھی. حرم شریف خانہ کعبہ سے جمعے کے روز باہر نکلتے وقت مجھے نظر پڑی کو آگے آگے جا رہے تھے، کیونکہ اخبارات میں ان کی تصویر دیکھی تھی. میرے ساتھ میری اہلیہ تھی، کہنے لگی کہ یہ گورڑے والا پیر صاحب جا رہے ہیں. میں نے کہا ہاں یہ وہی ہیں. میں جلدی جلدی آگے ہو کر جا کر پیچھے سے پکڑ لیا ان کو، اور میرے جیسے کسی آدمی کا کسی معروف گدی نشین پیر کو پکڑنا اور پھر یہ کہنا کہ میں غلام اللہ خان کا شاگرد ہوں، مسجد شہداء کا خطیب ہوں، تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہوگی. لیکن میں نے صاف کہہ دیا، میں نے کہا کہ ملیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں ملیں گے تب بھی مجھے کیا فکر. میں لاہور مسجد شہداء کے امام و خطیب ہیں اور غلام اللہ خان کا شاگرد ہوں. تمہاری ایک نظم مجھے بڑی اچھی لگی تھی، اس لیے میں تمہارے ساتھ کچھ نشست کرنا چاہتا ہوں. لیکن بڑے اچھے انسان تھے، خدا ان کو غریق رحمت کرے. بڑی بشاشت سے انہوں نے کہا کہ اس وقت تو مجھے کہیں جانا ہے، لیکن کل فلاں وقت حرم شریف کے فلاں مقام پر ملاقات ہوگی. خیر وہ وعدے کے مطابق آئے اور اپنے مریدوں کو دور کر دیا، ہم دور بٹھایا. مجھے کہنے لگے، میرے ساتھ میرے ماموں بھی تھے مولانا غلام نبی صاحب جو شیخ الحدیث ہیں وانسرا کے ایک مدرسے میں، وہ بھی تھے. مجھے کہنے لگے کہ بھائی عجیب بات ہے، میری عجیب ایک گیند کی طرح شکل ہے، بریلوی مجھے ٹھوکر مارتے ہیں تمہاری طرف اور تم ٹھوکر مارتے ہو ان کی طرف. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے کہ مجھے اب بریلوی قبول نہیں کرتے ان نظموں کی وجہ سے. میں نے کہا جی کوئی قبول کرے نہ کرے، ان کی وجہ سے اللہ کے ہاں آپ مقبول ہیں. اللہ کی حمد و ثنا پر یہ اتنی خوبصورت نظم ہے. سچی بات ہی ہے کہ ہر شاعر کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، لیکن جس آدمی نے ساری زندگی بدعات پر مشتمل نظمیں لکھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل دماغ میں تبدیل کیا اور اتنی خوبصورت نظم انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا پر لکھی ان کے کہ ہر سننے والا جو ہے اس کو سراہتا ہے. تو ہمارے دوست نے بھی مجھے فون کیا، کہنے لگے ہماری خواتین کی خواہش ہے کہ آپ نظم پچھلے جمعے میں تھی نہیں اور سن نہیں سکی، اس لیے آپ حضرات کی اجازت ہے نا کہ میں سناؤں؟ جزاکم اللہ. کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے.
سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تولیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ آپ حضرات کو یہ نظم سمجھ میں آتی ہے تو خاموشی کیوں ہے؟ جزاکم اللہ خیر، اللہ جزائے خیر دے۔ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی، رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسندار آئے بزم عطا کون ہے؟ اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسل، ان کی عزت کا باعث نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے سب کو، اللہ تعالیٰ آپ کی اس پکار کو، اس آواز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات محترم، اس وقت جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی ہیں، یہ 24ویں پارے میں سورہ حامیم مومن کی آیت نمبر 60 سے 65 تک 6 آیات کریمہ ہیں۔ ترجمہ آپ نے سن لیا ہے۔ قال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو۔ اور دیکھیے کیا خوبصورت انداز ہے، تمہارا رب کہہ رہا ہے۔ پہلے رب کی صفت یاد دلائی، وہ جو بغیر مطالبے کے تمہاری ضرورتیں پوری کرتا رہا۔ تھوڑا سا ذہن منتقل کیجئے پیچھے اپنی تخلیق کی طرف، اس کے نظام ربوبیت پہ ذرا تھوڑی سی نظر ڈالیے۔ وہ کیسا کریم ہے، کیسا رحیم ہے، کیسا سخی ہے۔ انسان کی تخلیق، پانی کا ایک قطرہ جو باپ کی پشت سے نکل کر رحم مادر میں پہنچا، اور ایک عرصے تک جو اللہ کو منظور تھا وہ پانی کی شکل میں رہا، پھر خون بنا۔ اس پانی سے خون بنانے والا کون؟ اسی کو رب کہتے ہیں۔ رب کا معنی ہے کہ انشاء الشین حالن فعالن، یعنی کس چیز کو لمحہ بلمحہ اس کو آگے بڑھانا، پھر ایک عرصے کے بعد وہ خون جو ہے گوشت کا لوتھڑا بنا، جتنا عرصہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ جس انسان کا وہ تخم ہے اس کو پتہ نہیں اس وقت کیا ہو رہا ہے، جس خاندان کا وہ تخم ہے انہیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے،
حتیٰ کہ جس ماں کے پیٹ کے اندر یہ ساری انقلابات آ رہے ہیں اسے بھی پوری تفصیل معلوم نہیں. یہ ہے نظام ربوبیت. اور پھر اس گوشت کے لوتھڑے کو کچھ عرصے کے بعد پھر اس میں انسانی شکل بنتی ہے. آنکھیں بن رہی ہیں، سر بن رہا ہے، ناک بن رہی ہے، ہونٹ بن رہے ہیں، کان بن رہے ہیں، گردن بن رہی ہے، کندھے بن رہے ہیں، ہاتھ بازو بن رہے ہیں، پیٹ بن رہا ہے، پیٹھ بن رہی ہے، ٹانگیں ہیں، پاؤں ہیں. تمام اعضاء و جوارح مکمل کرنے کے بعد پھر ایک ٹائم آتا ہے اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے. یہ ہے نظام تربیت ربوبیت. آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں. پانی سے خون، خون سے گوشت کا لوتھڑا، پھر اس کے بعد تمام اعضاء و جوارح کا مکمل ہونا، پھر روح ڈالی جا رہی ہے. اور زندگی جب پیدا ہو جاتی ہے، زندہ ہو بچے میں روح ڈالی جاتی ہے تو ایک عرصے کے بعد پھر اس کو بھوک لگتی ہے. نہ ماں کھلا رہی ہے نہ باپ، نہ خاندان والوں کو پتہ ہے کہ اس بچے کو بھوک لگی ہے تو اس کی ضرورت کیسے پوری کریں. کیونکہ ماں جو دودھ پیتی ہے وہ اس کے پیٹ میں نہیں جاتا. اللہ کا نظام اندر ایسا ہے کہ اس کے پیٹ کا سلسلہ اللہ نے بند کیا ہوا، کیونکہ پیٹ میں جانے کا راستہ جو ہے اللہ نے منہ بنایا اور منہ کو سیل کیا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں. وہ کھانا کھاتی ہے اس بچے کے پیٹ میں نہیں جاتا، وہ دودھ پیتی ہے اس بچے کے پیٹ میں نہیں جاتا، کوئی کھانے پینے کی چیز ادھر نہیں جا رہی. تو پھر کیسے تربیت کر رہا ہے؟ اللہ تیری شان پر قربان جائیے. اللہ سے دعا کریں. میں دعا جب کرتا ہوں تو آپ دل سے آمین کہا کریں. یا اللہ ہمیں تو اپنی معرفت نصیب فرما، اپنی صحیح پہچان نصیب فرما، اپنی عظمت کا نقشہ ہمارے دل و دماغ میں بٹھا دے. جب اللہ کی عظمت دل میں آ جاتی ہے، خدا قسم دنیا میں وہ کسی کو خاطر بھی نہیں لاتا، پھر اللہ ہی اللہ ہوتا ہے. اولیاء اللہ کیا ہیں؟ آسمان سے تو خدا نے نہیں پھینکے، زمین پر یہ انسان ہیں. وہی انسان پھر جب محنت کرتے ہیں اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد گزرے ہیں، بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں. ان کی کتاب میں ہی بات لکھی ہے، اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے. کہتے ہیں کسی انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. شیخ شہاب الدین سہروردی، سلسلہ سہروردیہ کے جو بانی ہیں، کہتے ہیں کسی انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک اللہ کے مقابلے میں ساری کائنات، اللہ کے مقابلے میں ساری کائنات اس کو اتنی چھوٹی نظر نہ آئے جتنا کہ مینگنیاں ہوتی ہیں. حتیٰ یکون الناس عندہ کالابائر، ساری دنیا کے انسان مینگنیوں کی طرح نظر آئیں، تب ایمان مکمل ہوتا اللہ کی ذات پر. ہم نے اس زمانے میں ٹھگوں کو ولی سمجھ رکھا ہے. اولیاء اللہ دنیا میں رہے ہیں، آج بھی ہیں، رہیں گے قیامت تک. اللہ ان سب کی سچی محبت ہم نصیب فرمائے، اللہ ان سب کی اتباع اور پیروی نصیب فرمائے. ان مجالس کے اندر میں ایک سے زائد مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ میں تمام بزرگوں کو مانتا ہوں، ان کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہیں، ان کے قدموں کے لگے نیچے مٹی میری آنکھوں کے لیے سرمہ بصیرت ہے. لیکن اولیاء اللہ کو مانتا ہوں. ولی کس کو مانتا ہوں؟ جس کی زندگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے رنگی ہوئی ہو. اس کو نہیں مانتا جو ٹھگ ہو. ٹھگ کو نہ نبی مانتے ہیں. مرزا قادیانی کے ساتھ ہمارا کیا جھگڑا تھا؟ وہ ٹھگ تھا. نبی نہیں مانتے ٹھگ کو، اور ٹھگ کو ولی بھی نہیں مانتے. لیکن سچے ولیوں کے ہم خادم ہیں، ان کے غلام ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی ہو، ان کے ہم غلام ہیں. شیخ شہاب الدین سہروردی ہوں، ان کے ہم غلام ہیں. مجدد الفسانی ہوں، ہم ان کے غلام ہیں، بلکہ ان کے غلاموں کے بھی غلام ہیں. مانتے ہیں لیکن
ولایت کا نام لے کر ٹھگی کا کاروبار کر لوگوں کے دین ایمان کو لوٹے، ان کا مال کو لوٹے، اس کو بزرگ نہیں مانتے، اس کو ایجنٹ مانتے ہیں ابلیس کا۔ بات عرض کر رہا تھا کہ اندر سارے انقلاب کون برپا کر رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے تو بولا کریں۔ آپ کے الفاظ خدا کے ہاں ریکارڈ ہو رہے ہیں، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان جو زبان سے بولتا ہے خدا کے ریکارڈ کرنے والے سرکاری صحافی فوراً اس کی بات کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی اطلاع ہے، قرآن میں لکھا ہے اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، لے رہے ہوتے ہیں دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے۔ ما یلفظ من قول، انسان زبان سے کوئی لفظ نہیں بولتا، الا لدیہ، اسی وقت اس کو رقیب تیار ہوتے ہیں، لکھنے والے، ریکارڈ کرنے والے۔ یہ ریکارڈ خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، تو آپ بولیں گے نا تو ریکارڈ ہوگا، یہی آپ کا نام اعمال میں جمع ہوگا۔ اندر یہ انقلاب کون برپا کر رہا ہے؟ جس کو ہم رب کہتے ہیں، وہ رب ہے۔ ہم چھوٹے سے بچے تھے، زمین پر بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، زمین پر بیٹھ نہیں سکتے تھے، اب ہم 5-6 فٹ کے وجود کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں اور ساری سرگرمی ہماری ہوتی ہیں۔ اس چھوٹے سے بچے کو اتنا بڑا وجود کس نے دیا؟ یہ قوت کس نے عطا کی؟ اسی کو رب کہتے ہیں۔ ایک عرصے ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو جب غذائی ضرورت ہوتی ہے، اللہ پھر اس کی ضرورت کیسے پوری کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تیری شان پہ قربان جائیں۔ وہ خون، ماہواری والا خون جو ہر مہینے جسم سے باہر ہوا نکلا کرتا تھا، حمل کے ایام میں وہ رک جاتا ہے، سب جانتے ہیں۔ وہ ماں کے پیٹ کے اندر رک جاتا ہے، اللہ اس کو روکتے ہیں اور ایک مناسب مقدار میں ناف کی نالی کے ذریعے سے اس بچے کے پیٹ کے اندر وہ خون جاتا ہے، اس سے خدا اس کی تربیت کر رہے ہیں۔ اور پھر عجیب بات ہے، جب سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی تو خدا کی قسم عجیب میری کیفیت ہوتی ہے۔ قرآن کو دیکھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کا یسألونک عن المحیض، میرے لاڈلے پیغمبر لوگ آپ سے ماہواری کے خون کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ قل، میرے نبی جواب دے دیں، ہوا اذن، وہ ایک بیماری ہے۔ اس لیے اللہ ہر مہینے عورت کے جسم سے ایک مخصوص مقدار میں اس کو باہر نکال دیتے ہیں تاکہ اس کی تندرستی کا سبب بنے۔ لیکن اللہ تیری شان پہ قربان جائیں، آج اسی بیماری سے اس ننھی سی جان کی تربیت ہو رہی ہے۔ تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ 9 مہینے گزارنے کے بعد اللہ کی حکمت سے جب وہ بچہ دنیا میں آتا ہے، ڈاکٹر دایا چھری لے کر، کینچی لے کر وہ غذا پہنچنے والا راستہ ناف کی نالی کاٹ دیتی ہے، ہمیشہ کے لیے وہ راستہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس بچے کو غذا کدھر سے پہنچے گی؟ غذا کی تو اب بھی ضرورت ہے۔ اللہ تیری شان پہ قربان جائیں، تیرے نظام تربیت پہ قربان جائیں۔ وہ چھوٹی سی جان، ننھی منی سی جان، نہ وہ ماں کو پہچانتا ہے، نہ باپ کو، نہ خاندان کو، نہ اپنے سجن کو، نہ دشمن کو پہچانتا ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا پروفیسر، کوئی استاد اس کو کوئی بات سمجھانا چاہے تو نہیں سمجھے، نہ وہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے۔ لیکن استاد ازلی نے اس کی جبلت میں، اس کی فطرت کے اندر یہ سمجھ رکھی ہوتی ہے، جو ہی ماں کی چھاتیوں کے ساتھ وہ منہ لگاتا ہے تو اپنی غذا حاصل کرنے لگ جاتا ہے۔ وقال ربکم، آپ سوچتے ہوں گے کہ ماں کے پیٹ کے اندر ناف کی نالی کے ذریعے غذا کیوں پہنچائی؟ منہ تو فطری راستہ ہے، اس کو کیوں بند کیا گیا؟
میرے دوستو اگر غور فرمائیے تو وہ خون، وہ ناپاک خون ہے، وہ خون اللہ کی حکمت ہے کہ بچے کی اس سے تربیت کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ناپاک ہے خود اللہ کے قرآن کے فیصلے کے مطابق۔ جب تک عورت کے جسم سے وہ خارج ہو رہا ہوتا ہے اس وقت وہ نہ روزہ رکھ سکتی، نہ نماز پڑھ سکتی ہے۔ نماز تو اللہ نے سرے سے معاف کر دی، لیکن روزے کی قضا کرے گی، وہ ناپاک چیز ہے۔ اگر اس خون کو اللہ منہ کے ذریعے بچے کے پیٹ میں پہنچاتے ہیں تو اس بچے کا منہ ناپاک ہو جاتا۔ منشاء خداوندی یہ ہے کہ اس بچے کے منہ کو اس جگہ بھی محفوظ رکھنا ہے ناپاکی سے جب یہ بچہ بے بس ہوتا ہے، کچھ حرکت نہیں کر سکتا، روک ٹوک نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اپنے تکوینی نظام سے ماں کے پیٹ میں بچے کے منہ کو ناپاکی سے محفوظ رکھا ہے، اس لیے کہ اس منہ کے ذریعے سے کل اس نے میری حمد و ثنا کرنی ہے۔ اللہ نے اس عالم میں جب کہ بچہ ہل نہیں سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، رکاوٹ نہیں ڈال سکتا تھا، احتجاج نہیں کر سکتا تھا، اللہ نے اپنی خصوصی رحمت سے اس کے منہ کو ناپاکی سے پاک رکھا ہے۔ منشاء خداوندی یہ ہے کہ دنیا میں جانے کے بعد اس منہ سے میری حمد و ثنا کرے گا، میرا نام لے گا۔ پاک ذات کا نام پاک منہ سے لیا جاتا ہے۔ اے انسان تو بڑا عجیب انسان ہے، جب تو بے بس تھا کچھ نہیں کر سکتا تھا، اللہ نے تیرے منہ کو پاک رکھا ہے ناپاکیوں سے، لیکن جب تو با اختیار ہو گیا تو تو نے جان بوجھ کر اپنے منہ میں ناپاک چیزیں ڈالنا شروع کر دی۔ کوئی شراب پیتا ہے، کوئی چرس پیتا ہے، کوئی دوسرے نشے کرتا ہے۔ اس سے بڑی اللہ کی ناشکری کیا ہو سکتی ہے؟ خیر، وقال، میں نے صرف ربکم، رب کا لفظ سمجھانا تھا۔ وقال ربکم، تمہارا پالنے والا کہہ رہا ہے، جس نے ماں کے پیٹ میں تمہاری پرورش کی، دنیا میں آنے کے بعد بھی پرورش کا عجیب نظام رکھا۔ ننھی سی جان دودھ کے چند قطرے ماں کی چھاتی سے حاصل کر کے وہ غذا بنتی ہے، لیکن روٹی کا کوئی لقمہ اس کے منہ میں ٹھونس دے تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ وہی روٹی کا لقمہ جو اس کی ماں کی صحت کا سبب بنتا ہے، باپ کی صحت کا سبب بنتا ہے، وہی لقمہ اگر اس بچے کے منہ میں ڈال دیا جائے تو وہ مر جائے گا۔ اس لیے کہ جس نے اس کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تربیت کا نظام بھی اسی نے ساتھ ساتھ چلایا ہے۔ وہ ذات، وہ کرم والی ذات جس نے تمہارے مطالبے کے بغیر، اب بات غور کیجئے، ماں کے پیٹ میں بچے نے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا کہ یا اللہ میری تربیت کا نظام کرنا۔ دنیا میں آنے کے بعد بچے نے پہلے اللہ سے مطالبہ نہیں کیا تھا میں سخت غذا نہیں کھا سکوں گا، نرم دودھ جو میری صحت کا سبب بنے، میرے لیے اللہ غذا کا انتظام کرنا۔ اللہ نے بغیر مطالبے کے یہ سارے انتظام کر لیے۔ اور لوگوں، تم غور کیوں نہیں کرتے اس بات پر کہ جو بن مانگے تمہیں سب کچھ عطا کرنے والا ہے، تمہارے مانگنے پر تمہیں کیوں نہیں دے گا؟ وقال ربکم، تمہارا رب کہہ رہا ہے، پالنہار کہہ رہا ہے، پالنے والا کہہ رہا ہے، ادعونی استجب لکم۔ لوگوں، جب بھی تمہیں کوئی حاجت ہو، کوئی مشکل ہو، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو۔ میں وعدہ کرتا ہوں استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یہ کس کا اعلان ہے؟ اس اللہ کا اعلان ہے جس نے بن مانگے سب کچھ عطا کیا۔ ہم نے نہیں مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں دیکھنے کے لیے یا اللہ آنکھیں بھی دینا، مطالبہ کیا تھا؟ نہیں مطالبہ کیا تھا یا اللہ بولنے کے لیے زبان بھی دینا۔ ہم نے نہیں مطالبہ کیا یا اللہ سننے کے لیے کان دینا۔ ہم نے نہیں مانگا تھا یا اللہ سوچنے کے لیے دماغ دینا۔ ہم نے نہیں مطالبہ کیا یا اللہ پکڑنے کے لیے ہاتھ دینا، چلنے کے لیے پاؤں دینا۔
جو اللہ بن مطالبے بغیر مطالبے کے یہ ساری نعمتیں عطا کرتا ہے وہ مطالبے پر کیوں نہیں دے گا جبکہ اس کا خود اپنا اعلان ہے ادعونی ادعونی استجب لکم، لوگوں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ساتھ فرما دیا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو بد نصیب بدبخت میری اس کھلی پیشکش کے باوجود روگردانی اختیار کرتے مجھ سے نہیں مانگتے، وہ کان کھول کر سن لیں سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب دوزخ کے اندر ذلیل کر کے داخل کیے جائیں گے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ وہ ایسا سخی ہے، دنیا کا سخی مانگنے پر ناراض ہوتے ہیں، وہ ایسا سخی ہے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ جب بغیر مانگے سب کچھ دیتا ہے، مانگنے پر کیوں نہیں دے گا بھائی، جب اس کی اپنی پیشکش موجود ہے۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے سرور کائنات سے گزارش کی یا رسول اللہ ابعید ربنا فنناجیہ، ہمارا رب دور ہے یا نزدیک ہے؟ دور ہے تو سرگوشیوں سے پکاریں، نزدیک ہے دور ہے تو ہم چلا چلا کر پکاریں، نزدیک ہے تو سرگوشیوں سے پکاریں۔ یہ سوال پوچھا اللہ نے، ان کے جواب میں قرآن میں سورہ بقرہ میں آیت نازل وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے حبیب لوگ آپ سے پوچھیں گے میں دور ہوں یا نزدیک ہوں، ان کو بتا دو فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بہت نزدیک ہوں۔ یا اللہ تو کتنا قریب ہے، اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اتنے قریب ہیں اس انسان کے کہ اس کی شاہ رگ بھی اتنی قریب نہیں ہے۔ یہ سارے مسئلے حل کیے میرے رب نے۔ دیکھنے والی آنکھ چاہیے، قرآن میں میرے دوستو سب کچھ ہے۔ آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا؟ قرآن تو ساری کائنات کے لیے ہدایت بن کر اللہ پاک نے اس کو بھیجا ہے۔ ہدی للناس، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، رمضان کے مہینے میں جو قرآن اتارا گیا پوری انسانیت کے رہنمائی کا سامان ہے، ہر دور کے انسانوں کی رہنمائی ہے۔ جس نے آنکھ کھول کر اس کو دیکھا، اس سے رہنمائی لی، مل گئی، اور جس نے آنکھیں بند رکھیں وہ محروم رہا۔ آج ہماری جو حالت ہے یہ انہی لوگوں جیسی ہے جو آنکھیں بند کر کے قرآن کریم کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے آنکھ کھول کر دیکھا، ساری کائنات کا سردار بن گئے، ساری دنیا پر چھا گئے۔ وہ کوئی خاندانی مولوی تو نہیں تھے، خاندانی مشرک تھے، کفر سے نکل کر آئے تھے، خاندانی بت پرست تھے، کافر تھے، نبی کے دامن سے وابستہ ہوئے، کلمہ پڑھا، نبی نے انہیں کوئی اور کسی ادارے میں نہیں بھیجا، اللہ کا قرآن پڑھایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ۔ صحابہ نے اس وقت جو جو کارنامے سر انجام دیے، آج کا کسی بڑی سی بڑی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا، آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہو یا کسی اور ادارے کا، اس کی تدبیر اتنی کامیاب ہو سکتی جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تدبیریں تھیں۔ اللہ اکبر۔ جہاں سے بھی قرآن کریم کو کھول کر دیکھیں، غور کیجئے، قرآن پھر
اس کے دل دماغ پر روشنی ڈالتا ہے۔ پچھلے جمعے میں دعا و پکار کا مسئلہ تھا، اور قرآن کریم نے اسلوب بدل بدل کر اس مسئلے کو بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو، دوسری طرف فرماتے ہیں کسی اور سے نہ مانگو، اور جو کسی اور سے مانگتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن سے تم پکارتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ اگر تم پکار کے لائق نہیں تو وہ بھی پکار کے لائق نہیں۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو تم پکارتے ہو وہ تو اتنے بے بس بے اختیار ہیں کہ کھجور کی گھٹلی کے اوپر جو باریک سی جلی ہوتی ہے اس کا اختیار بھی نہیں رکھتے۔ جب میں نے ان کو اختیار دیا ہی نہیں تو ان کے پاس اختیار کہاں سے آ گیا؟ اللہ اکبر۔ کبھی اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، او لوگوں میرے دروازے سے منہ موڑ کر جب کسی اور دروازے پر مانگنے جاتے ہو تو سن لو، جس دروازے پر تم گئے ہو وہ تو اتنے بے بس اور بے اختیار ہیں، وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ اسلوب بدل بدل کر قرآن میں میرے رب نے اعلان فرمایا ہے۔ دوستو، اللہ مجھے بھی اور آپ کو قرآن سمجھنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں قرآن میں غور کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمارے دل و دماغ میں اپنی کتاب کی عظمت ڈال دے، اللہ ہمارے گھروں کو قرآن کی نور سے آباد فرمائے، اللہ ہماری خواتین کو بھی قرآن کا فہم عطا فرمائے، اللہ ہماری نسلوں کے اندر دین کی ہوائیں چلا دے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن غور سے پڑھا کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں، کسی کا بھی ترجمہ غور سے پڑھا کریں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اے بندے اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا سمجھ کر مت پکارو، فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، ورنہ تو بھی اللہ کے عذاب میں پکڑا جائے گا۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، یہ آیتیں پہلے سنا چکا ہوں لیکن ہر دفعہ ایک نیا ہی لطف آتا ہے۔ میرے نبی ان کو کہہ دو اگر تم میری بات نہیں مانتے تو جن جن سے تم مانگتے ان کو مانگ کر دیکھ لو، لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ تو اتنے بے اختیار ہیں۔ یہ کون اعلان کر رہا ہے؟ بولیے اونچی آواز، کون اعلان کر رہا ہے؟ اللہ اعلان فرما رہے ہیں۔ کہاں ہے؟ قرآن کریم میں لکھا ہے لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ تو مالک نہیں، اختیار نہیں رکھتے ایک ذرے کا بھی۔ تم تو 6 پاؤنڈ کا بچہ ان سے مانگتے ہو، وہ تو ایک ذرے کا اختیار بھی نہیں رکھتے۔ فی السماوات، وہ آسمانوں والے ہوں، ولا فی الارض، زمین والے ہوں، ان کے پاس کوئی اختیار ہے؟ یہ کسی بندے کا اعلان نہیں، یہ خالق کائنات کا اعلان ہے۔ کوئی انسان، کوئی مولوی پیر کہتا تو رد کیا جا سکتا تھا، لیکن رب کی بات کو کیسے رد کیا جائے؟ رب کی بات کو رد کریں گے تو پھر رب سے تعلق ٹوٹ جائے گا، پھر وہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ آئیے میرے دوستو، اللہ کے مقبول بندوں کی طرف، جن کے نام لے کر جن کا نام لینا ہم اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھتے ہیں، وہ مقدس انسان سیدنا نوح علیہ السلام کو جب قوم نے تنگ کیا،
950 سال پیغمبر نے ان کو واز تبلیغ فرمائی لیکن بدبختوں نے نہیں مانا. تو پھر کیا ہوا؟ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. فدعا ربہ، مایوس ہو کر قوم سے نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. کس کو پکارا؟ فدعا ربہ، پکارا اپنے رب کو. کیا پکارا؟ انی مغلوب فانتصر، میرے اللہ میں تو ہار گیا ہوں ان کے سامنے، فانتصر، تو ان سے بدلہ لے لے. پھر اللہ نے بدلہ لیا کہ نہیں لیا؟ ساری کی ساری مشرک قوم کو اللہ نے غرق کر دیا. آگے چلیے، جد الانبیاء میں نمونے کے طور پر سارا قرآن کی سیر نہیں کرا رہا، ٹائم چونکہ تھوڑا ہے، نمونے کے طور پر ایک نبی کا تذکرہ کر رہا ہوں. لیکن ساتھ یہ گزارش کروں گا، ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا، اپنی زندگی اس دنیا کو پرسکون بنانے اور باوقار بنانے کے لیے لکھ لیں میرے الفاظ. اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے اور باوقار بنانے کے لیے اللہ کے قرآن کو ٹائم دیجئے. دنیا بھر کا مال اکٹھا کر لیں میرے دوستو، سکون نہیں ملے گا. اگر دل کی دنیا اللہ نے اجاڑ دی ہے، سکون نہیں ملے گا. اور اگر آپ کے پاس مال تھوڑا بھی ہوگا لیکن اپنے رب کے ساتھ تعلق صحیح ہوگا، خدا کی قسم اللہ وہ سکون نصیب کریں گے جو بڑے بڑے بادشاہوں کو نہیں ملے گا. قرآن کو ٹائم دیجیے. وعدہ کریں کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے. ہاتھ کھڑا کریں ہر روز، چاہے ایک رکوع ہی صحیح. میں یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ پورا پارہ پڑھیں، ایک رکوع ہی صحیح، لیکن قرآن کریم کو ٹائم دیجئے. اور اگر کسی دوست نے نہیں پڑھا، کوئی شرم کی بات نہیں، ابھی قرآن پڑھانے والے موجود ہیں ہمارے قرب و جوار میں جو ساتھی رہتے ہیں. مجھے بتائیں، میں انشاءاللہ قاری قاسم صاحب کی دوسرے ان کے بھائی ہیں، دوسرے حضرات، ان کی ڈیوٹی لگاؤں گا. میرا بیٹا ہے، اس کی ڈیوٹی لگاؤں گا. وہ کوئی ٹائم دیں آپ، انشاءاللہ آپ کو پڑھائیں گے. مجھے ٹائم ملا میں پڑھاؤں گا. آپ جہاں جہاں رہتے ہیں اپنے قرب جوار میں جب قرہ حضرات ہیں ان سے ٹائم لیں. ہمارے آبائی گھر میں جہاں میں رہتا ہوں، جب میری ولادت ہوئی ہے، میرے دادا پردادا وہاں بڑے بڑے لوگ تھے، بہت بڑے اولیاء اللہ تھے، وہیں گزر گئے. ایک بزرگ آدمی تھا جو میں نے اوائل عمر بچپن میں نہیں دیکھا تھا. میں بڑا ہو گیا، اسکول پڑھتا تھا، میں نے دیکھا ہماری مسجد میں، میرے گھر کے ساتھ جو میرے دادا کی مسجد تھی، پھر اس مسجد میں آ کر میرے والد صاحب سے قرآن پڑھتا تھا. میں نے پوچھا یہ آدمی کون ہے، کہاں سے آتا ہے؟ کہتے ہیں وہ فلاں گھر جو دور گھر دکھایا گیا اس گھر کا رہے. میں نے کہا کبھی اس کو دیکھا نہیں. کہتا یہ بھیڑ بکریاں چرانے والا آدمی ہے، پرانا بوڑھا ہے، دور علاقوں میں رہتا تھا، ادھر رہتا تھا. اب یہ اس قابل نہیں رہا تو پھر چھوڑ کر آ گیا. میرے والد صاحب نے کہا کہ قرآن پڑھ لے. مرزا اس کو کہتے تھے. دیکھیے اس خوش نصیبی تھی، اس نے بات مان لی. والد صاحب نے کہا میں قرآن پڑھاتا ہوں. اس کو پڑھایا. میرے دیکھتے دیکھتے اس آدمی نے قرآن پڑھ لیا، اور پھر وہ ہر روز ہماری مسجد کے اندر سارا دن بیٹھا وہ قرآن کی نہیں پڑھتا رہتا تھا. اور قرآن پڑھتا پڑھتا دنیا سے گیا. اوائل عمر میں بھیڑ بکریاں چرائی اس نے. آخر وقت میں اللہ پاک نے اس کی قسمت کا ستارہ چمکا دیا اور قرآن پڑھ بھی لیا. اور میرا خیال ہے جب اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا وہ 60 سال سے اوپر کی عمر تھا، 65-70 کے لگ بھگ تھا جب اس نے قرآن کی نہیں پڑھا اور پڑھ لیا. ناممکن نہیں میرے دوستو، ہر عمر کا انسان قرآن سیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ خود اعلان کرتا ہے ہم نے قرآن آسان کر دیا. اس کی برکت بھی ہے. کسی قسم کے ہچکچاہٹ کے اندر مبتلا نہ ہوں، جھجک نہ محسوس کریں کہ اب لوگ کیا کہیں گے، جی اب اس عمر کا قرآن پڑھ رہا ہے. اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ سیدھا کریں، انسانوں سے نہ شرمائیں.
تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں کل کیا تھا اور اب کیا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس وعدے کو قبول فرما لیں اور آپ کے دل و دماغ کو کھول دیں قرآن کے لیے. جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں؟ جد الانبیاء، نبیوں کا دادا. کیوں کہا میں نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے لیے قربانیاں دیں، اللہ کی مرضی پوری کرنے کے لیے، تو اللہ نے پھر ایک انعام دیا، انی جاعلک للناس اماما. میرے نبی میں پوری انسانیت کی امامت اور سیادت و قیادت جو ہے تمہیں سپرد کرتا ہوں. اور ساتھ یہ فوجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب، ہم نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم کی ذریت میں، ان کی نسل میں نبوت بھی رکھیں گے، کتاب بھی. اب جو نبی بھی آئے گا وہ ابراہیم کی نسل سے ہوگا. اتنا بڑا اعزاز. وہ ابراہیم جس نے اتنی بڑی قربانیاں دی، گھر میں بیٹا نہیں، بوڑھے ہو گئے گھر میں، ادھر باپ نے گھر سے نکال دیا. باپ نے، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ باپ کا نام کیا تھا؟ آزر. باپ کو جب انہوں نے تبلیغ کی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، میرے حبیب قرآن پڑھ کر لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنائیے، یقیناً وہ اللہ کے سچے نبی تھے. اگر دروازہ کھل سکتا ہے تو کھول لیں تاکہ ان کو بھی سکول میں جائے. مسجد کے اندر جگہ موجود ہے. جزاکم اللہ خیرہ. اب توجہ میری طرف توجہ. اللہ کے سچے نبی تھے. اذ قال لأبیہ، انہوں نے فرمایا اپنے باپ سے، یا ابت، ابا جان. باپ مشرک، بیٹا عظیم پیغمبر. یہ تقسیم کس کی ہے؟ اللہ کی تقسیم پہ قربان جائیں. باپ پکا مشرک ہے، باپ پکا مشرک ہے، بت فروش بھی ہے، بت پرست بھی ہے، بت تراش بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرماتے یا ابت، ابا جان، لما تعبد. توجہ میری طرف توجہ نہیں کریں، باتیں سمجھ میں آئے گی. یا ابت، ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع، ان کو کیوں پوچھتے ہو جو آپ کی پکاروں کو سن نہیں سکتے؟ ان سے کیوں مانگتے ہو جو آپ کی پکاروں کو سن نہیں سکتے؟ ولا یبصرو، آپ کو دیکھ نہیں سکتے، نہ تو آپ کے حالات سے واقف ہیں، نہ آپ کی حاجات سے واقف ہیں، نہ آپ کی باتوں کو سن سکتے ہیں، نہ آپ کے حالات کو جان سکتے ہیں. یہ کس نے فرمایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے. کس کو؟ اپنے باپ کو مخاطب کر کے فرمایا کیوں ان سے کیوں مانگتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں؟ ولا یغنی عنک شیئا، نہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں. تین باتیں، سن بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے، مرادیں بھی پوری نہیں کر سکتے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سورہ مریم پڑھ کر دیکھ لیں، 16ویں پارے کے اندر اس کا دوسرا تیسرا رکوع ہے. یا ابت انی قد جانی من العلم، میرے ابا جان مجھے اللہ نے ایک ایسا علم عطا کیا ہے، فاتبعنی، آپ کو وہ علم نہیں ملا، آپ میری بات کو مان لیجئے، میرے پیچھے چلیے. اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے پر چلاؤں گا. اپنے ماں باپ یا بڑوں میں سے اگر کوئی بھٹکا ہوا ہو تو اس کو سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش کرنا یہ گستاخی اور بے ادبی نہیں، عین ادب بھی ہے اور ان کی ہمدردی بھی ہے. یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی پیروی مت کیجیے. شیطان کی بات، جس راستے پر آپ چل رہے ہیں یہ شیطان کی پیروی ہے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقیناً شیطان اللہ کا نافرمان ہے. تفصیل چھوڑتا ہوں، لمبی تبلیغ کی.
باپ مشرک تھا، ضدی تھا، ہٹ درم تھا، کہنے لگا وَحْجُرْنِي مَلِيًّا، نکل جاؤ یہاں سے۔ بیٹا کتنا ہمدرد مخلص اور باپ کتنا ضدی اور ہٹ درم، کہ نکل جاؤ وَحْجُرْنِي مَلِيًّا، ورنہ آپ کو سنگسار کروں گا، پتھر ماروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ چلتے وقت کوئی بھی نہیں تھا، ان کی ایک بیوی تھی حضرت سارہ، وہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی، خود بھی بوڑھے ہو گئے۔ چلتے چلتے اللہ سے مانگتے ہیں رب ہب لی، کیا فرمایا؟ رب ہب لی من الصالحین، میرے داتا مجھے کوئی نیک بیٹا عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کس سے مانگ رہے ہیں؟ جواب دیجئے، کس سے مانگ رہے ہیں؟ کیا مانگ رہے ہیں؟ اولاد مانگ رہے ہیں۔ کہا نا کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون؟ رب ہب لی من الصالحین، میرے داتا مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اس بارگاہ میں دیر کیا تھی، کیونکہ اس نے وعدہ کیا مجھ سے مانگو میں تمہاری مرادیں فرماؤں پوری کروں گا۔ اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ہم نے فوراً خوشخبری دے دی، میرے ابراہیم میرے خلیل، میں آپ کو ایک بیٹا دوں گا جس کی صفت یہ ہوگی حلیم ہوگا، بڑے حوصلے والا ہوگا، اس کے گلے پر چھرا رکھا جائے گا تو حوصلے سے برداشت کیا جائے گا۔ حوالہ صرف اس لیے پیش کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس سے مانگا، مجھے کیا سبق دے دیا اور آپ کو کیا سبق دے دیا، کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے، کیونکہ دینے والی ذات وہی ہے، کوئی اور دینے والا نہیں ہے، ساری کائنات محتاج ہے، اللہ مختار ہے۔ اس کا ایھا الناس، اور پوری دنیا کے انسانوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ بے پرواہ ہے، تعریفوں والا ہے۔ زکریا علیہ السلام کے گھر بیٹا نہیں، کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ زکریا علیہ السلام 100 سال کی عمر کو پہنچ گئے۔ قرآن میں قصہ موجود ہے، اللہ نے اپنے قرآن میں نبیوں کے قصے ہمیں سنانے کے لیے تاکہ ان سے ہم سبق حاصل کریں۔ قرآن کو کہانیوں کی کتاب نہیں، یہ ہدایت نامہ ہے، قصے بھی اگر ہیں تو ہدایت کے لیے ہیں، سبق کے لیے ہیں۔ زکریا علیہ السلام 100 سال کی عمر، بیوی کے بارے میں مختلف باتیں، اکثر نے لکھا 86 سال کی عمر کو پہنچ گئی، وہ بھی بانجھ ہو چکی ہیں، خود بھی بوڑھے ہو گئے۔ ان رب انی وہن العظم منی، یا اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الراس شیئا، سر میں بڑھاپا آ چکا ہے۔ ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے اللہ میں آپ سے مانگ رہا ہوں، آپ سے جس نے بھی مانگا ہے وہ بدنصیب نہیں ہوا۔ یا اللہ میرا بھی یقین ہے کہ میں آپ سے مانگ کر اس عمر کے اندر بظاہر کوئی سبب نہیں، لیکن آپ سے مانگ کر میں بدنصیب نہیں رہوں گا۔ پھر کیا ہوا؟ زکریا علیہ السلام ادھر مانگ رہے ہیں، اور یہ مانگنے والی بات جو ہے کہاں کب پیدا ہوئی؟ مریم صدیقہ، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، چھوٹی سی بچی ان کے کفالت میں تھی، ان کی کفالت میں تھی۔ زکریا علیہ السلام ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر ان کو چھوڑ دیتے، وہ عبادت کرتی رہتی، دروازہ بند کر کے تالا لگا کر کہیں چلے جاتے، واپس آ کر جب دروازہ کھولتے مریم صدیقہ کے پاس بے موسم پھل، بے موسم کھانے موجود ہوتے۔ زکریا علیہ السلام پوچھتے انّا لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آیا؟
اس پھل کا موسم بھی نہیں، اس علاقے میں ملتا بھی نہیں. انا لک ھذا، یہ غذائی اجناس تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ قالت، مریم صدیقہ کہنے لگا ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ نے بھیجی ہیں. زکریا علیہ السلام کے دل کے اندر امنگ پیدا ہوئی، جو میرا رب مریم صدیقہ کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، اولاد لینے کا موسم اگرچہ میرا بھی نہیں ہے لیکن وہ موسموں کا محتاج نہیں، وہ تو مختار ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، رب ہب لی من لدنک، میرے اللہ اپنی جناب سے عطا فرما، ہب لی مجھے عطا فرما، ذریتن ایک بیٹا، طیبتن پاک بھی ہو، انک سمیع الدعاء، کیونکہ پکاروں کو سننے والا تو ہی ہے. تو پھر قرآن بتاتا ہے ہم نے زکریا علیہ ادھر انہوں نے دعا مانگی، وہ بات میں کھڑے ہوئے نماز میں کھڑے تھے، ہمارا فرشتہ پہنچ کر جا کر کہتا ہے ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی، ہم نے آپ کو ایک بیٹا عطا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن بیٹا عام بیٹا نہیں ہوگا، اس کو نبی بھی بنائیں گے، اس کا نام بھی رکھ کر بھیجیں گے. یہ اللہ نے قرآن میں یہ قصے کیوں سنائے ہیں مجھے اور آپ کو؟ اس لیے سنائے کہ ان کو ہم رہنما بنا کر، سبق بنا کر ان سے سبق حاصل کریں. قرآن کو مانتے ہیں تو پھر قرآن کی ماننی پڑے گی، رب کو مانتے ہیں تو رب کی بات بھی ماننی پڑے گی. میرے دوستو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، لمبی زندگی صحت کے ساتھ دے، باتیں ہوئیں گی آپ کے ساتھ. قرآن کا یہ میدان ہمارے سامنے ہے. دو تین باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں. ایک تو رمضان المبارک کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ جمعۃ الوداع. پتہ نہیں آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات ہے یا نہیں، اور خدا کرے کہ نہ ہو. پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ یہاں اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان سے ثابت جو دین ہے وہ کم ہے، اور اختراعات، بناوٹی جعلی باتیں جو ہیں دین کے نام پر بڑی مشہور ہیں. من جملہ ان میں سے رمضان کے آخری جمعے کے اندر 2 رکعتیں پڑھیں قضائے عمری کی نیت سے، اور اس میں سورہ اخلاص اتنی مرتبہ پڑھیں اور فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھیں، تو پتہ نہیں 700 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. 700 سال کی نمازیں معاف. جعلی باتیں تو جعلی ہی ہوتی ہیں. یہ بالکل من گھڑت بے بنیاد بات ہے، اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں. اچانک مجھے خیال آیا، میں نے ابھی نواز مصطفیٰ جو میری کتاب ہے، اللہ کی توفیق سے پچھلے 2-3 مہینے محنت کر کے اس کو میں نے اس میں بہت کچھ لکھا، اضافے کیے، پہلے سے ڈبل ہو گئی، کتابت ہو رہی ہے، اس کے اندر یہ مسئلے کو لکھا ہے. دعا کریں کہ جلدی وہ چھپ جائے، آپ حضرات کے ہاتھوں میں پہنچ جائے، انشاءاللہ آپ خوش ہوں گے. بہت سارے مسائل جو آپ کے نظر سے نہیں گزرے تھے وہ انشاءاللہ آئیں گے. تو ایک تو یہ قضاء عمری کا جو مسئلہ ہے یہ بالکل جعلی اور بناوٹی ہے. دوسری بات، آج آپ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز حاجت کے طور پر نفل، یہ حاجت کہ اس وقت ہمارا پاکستان جو ہے ایسی کیفیت کے اندر مبتلا ہے. آپ کا پڑوسی ملک ہندوستان، اس نے آپ کا پانی بند کر رکھا ہے، اور آپ کے دریاؤں کا جو حال ہے، راوی آپ کا پڑوس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ صحرا بنا ہوا ہے، بڑے بڑے دریا، تھوڑا سا پانی اگر تو دریا سندھ کے اندر ہے، بس اللہ جانے آگے کیا ہوگا. یہ بڑی خوفناک شکل ہے میرے دوستو. آپ کی تمام زرعی زمینوں کو بنجر بنانے کے لیے یہ عالمی سازش ہے. صرف ہندوستان، اس کے پیچھے ساری ابلیسی قوتیں ہیں، اور پاکستان کے اندر جو ملک کا دشمن ہے وہ بھی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں نمازوں کے اندر، یا اللہ ملک دشمنوں سے اس ملک کو پاک کر دے.
وہ لوگ جو اس ملک کے سچے ہمدرد اور خیرخواہ ہیں، اس کو یا اللہ انہی کو حاکم بنا، باقی سب کے وجود ناپاک وجود سے اس ملک کو پاک کر دے۔ آوازیں اٹھ رہی ہیں کالا باغ ڈیم بنانے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا فائدہ ہے اور یقیناً فائدہ ہوگا تو بننا چاہیے۔ آپ حضرات اس سلسلے میں میرے ساتھ تائید کریں گے؟ کوئی ڈھیلی سی تائید ہے، یہ ڈھیلی سی تائید۔ آپ نہیں چاہتا کہ آپ کا ملک جو ہے بنجر ہونے سے بچ جائے، تو پھر یہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ موجودہ جو ہیں عبوری حکمران ان کو توفیق ملے گی نہیں ملے گی، لیکن یہ دعا کریں کہ اللہ پاک کسی کو بھی توفیق دے دے، کوئی فوجی جرنیل ہی بنا دے، اور یہ جتنے غداران ملک و ملت ہیں اللہ تعالیٰ ان کے شر سے پاک کر دے اور ان کو ہمیشہ کے لیے جیلوں کے اندر ڈال دیں۔ تو دعا کریں اس ملک کی سلامتی کے لیے، نماز حاجت پڑھ کر۔ جمعہ کا دن ہے، رمضان کا مہینہ ہے، پھر خدا جانتا ہے کہ پھر رمضان کب ملے گا کب نہیں ملے گا، کون ہوگا کون نہیں ہوگا، پتہ نہیں میں اس ممبر پر ہوں گا کہ نہیں۔ اس واسطے دعا کریں اس ملک کی سلامتی کے لیے، اس ملک کے مفاد کے لیے، اور اس ملک کے اندر اسلامی نظام کی نفاذ کے لیے دعا کریں۔ یا اللہ تو اپنے رحمت سے کوئی ایسا سبب بنا دے، ہمیں بہتر حاکم نصیب فرما۔ تیسری بات، آج آخری یقینی طور پر آخری رمضان ہے، کل عید کی نماز ہوگی انشاءاللہ۔ عید کی نماز سے پہلے آپ نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے، وہ آج بھی ادا کر سکتے ہیں۔ پچھلے جمعے میں نے اس کی تفصیل بتائی تھی۔ عام انسان جو ہیں، عام لوگ گندم کو معیار بنا کر فطرانہ ادا کریں گے۔ 2 کلو گندم یا اس کی قیمت آج کل کے حساب سے اوسط درجے میں 100 روپے بنتا ہے، تو فی کس 100 روپے۔ اور جو عمرا ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، وہ کھجور اور کشمش کو معیار بنائیں۔ کھجور درمیانی قسم کھجور 200 روپے کلو ہے، اور 4 کلو کتنے بن جائیں گے؟ 800 روپے۔ اور درمیانی کشمش جو ہے ریٹ اس کا فی کلو 600 روپے ہے، اور 4 کلو کے 2400 روپے بنیں گے۔ اس حساب سے صدقہ فطر ادا کریں، آج بھی دے سکتے ہیں کل بھی۔ آپ کے رشتہ داروں کے اندر اگر غریب آدمی ہے تو سب سے بہتر مستحق آدمی وہ ہے، اور رشتہ داروں میں اگر کوئی نہیں تو مدارس دینیہ جن میں اللہ کے دین کا کام ہو رہا ہے وہ بہترین مصرف ہیں۔ اور اگر آپ مدارس دینیہ کو دینا چاہیں تو ہمارے ساتھی یہاں موجود ہوں گے، ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان کو دے دیں۔ اور عید کی نماز انشاءاللہ کل 6:30 بجے ادا کی جائے گی۔ نمازی حضرات اپنے ساتھ جا نماز کپڑا وغیرہ ساتھ لائیں۔ خواتین کی نماز ایک کتاب ہے، اس کی تصحیح میں نے کی تھی، میرا نام بھی لکھا ہوا ہے، لیکن بہت بڑے عالم نے اس کتاب کو پسند کیا۔ اس کی نواسی نے لکھا ہے جنگ کے اندر، میرے پاس بھیجی گئی، میں نے اس کو دیکھا، کچھ غلطیوں کی اصلاح کی۔ یہ خواتین کی نماز کے لیے بہترین نماز ہے، باہر سے مل جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن بہت مشکل ہے، اس کو سمجھنے کے لیے 14 علوم کی ضرورت ہے، بکواس کرتے ہیں۔ قرآن اللہ نے فرمایا کہ قرآن آسان ہے، ہر انسان کی ہدایت کے اللہ نے بھیجا ہے تو پھر اس کو آسان بنا کر بھیجا ہے، کوئی مشکل بھی نہیں۔